موجودہ زمانے میں کچھ ہونے والے ایسے کام جو درست نہیں۔ تو دوستو آپ سب نے بازاروں میں لڑکیوں کو دیکھا جو مکمل طور پر پردے میں ہوتی ہیں، عبایا اور نقاب کیے ہوئے، اور کچھ نے محض حجاب کیا ہوتا ہے اور کچھ نے عبایا کسی احسان کے طور پر لیا ہوا ہوتا ہے، گویا عبایا کی حرمت پر سوال اٹھ رہا ہوتا ہے۔ کچھ بہنوں کی طرف توجہ دیں تو انہوں نے دوپٹہ گلے میں رسی کی مانند لیا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے بھی آزادی مل جاتی، یہ بوجھ ان سے اٹھائے نہیں اٹھایا جا رہا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کیا ملتا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں یورپ کی دیوانی ہو گئی ہیں، کیوں اپنا وقار کھو دیا ہے، کیوں خود ہی اپنی نسونیت کی دشمن بن گئی ہیں۔ عورت کا ایک اپنا الگ مقام ہے جو اس کو معتبر بناتا ہے، اس مقام سے خود کو گرا لیا ہے، اس موز اور فیشن کے چلتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈنے سے قاصر ہیں۔ فیشن کیا ہے؟ کیا اپنی زینت کو ظاہر کیا جائے؟ کپڑے کا مطلب خود کو ڈھانپنا ہوتا ہے، اپنے جسم کو چھپانا ہوتا ہے، نہ کہ دکھاوا کیا جائے۔ کپڑا وہ پہننا چاہیے جو آپ کا پردہ رکھے۔ نیم برہنہ کپڑے اور بے پردگی کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اس طرح خود کو نمایاں نہیں کر سکتے، ایسے تو انسان کو اپنے رب کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ شریعت نے نامحرم سے پردہ ضرور قرار دیا ہے، خواہ وہ نامحرم استاد یا پیر ہی کیوں نہ ہو۔ پیر اور شائخ کو مقدس شخصیت سمجھ کر بعض دیندار خواتین بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتی اور دنیا دار قسم کے پیر بھی اس پر خوش ہوتے ہیں، جبکہ صحیح اللہ والے ہر قدم پر پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک بزرگ جب بوڑھے ہو گئے تو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے تھے، ان کو پردہ کرنے کا کہا جاتا تو یہی کہتے کہ میں بوڑھا ہوں، مجھ سے گناہ کا ہونا ممکن نہیں، چونکہ نیک تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حسن بصری جیسا نیک مرد اور رابعہ بصریہ جیسی نیک عورت اگر ایک کمرے میں ہوں تو شیطان وسوسہ ڈال کر ان سے بھی گناہ کروا سکتا ہے، لہٰذا آپ بھی احتیاط کیا کریں۔ ایک صحاب عالم جو کہ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور ان کی باپردہ اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، جب وہ جانے لگے تو حضرت سے عرض کیا کہ آپ میری بیوی کے سر پر ہاتھ پھیر دیں۔ حضرت نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا تم صاحب علم ہو کر ایسی بات کرتے ہو۔ خواتین کے اوپر سے برقع حجاب بلکہ سروں سے دوپٹہ تک اتر گیا ہے، صرف اس پر بس نہیں ہوئی بلکہ دن با دن ان کا پوشیدہ لباس بھی تنگ ہوتے ہوتے جسموں پر فٹ ہو گیا ہے، اور اب وہ تنگ لباس بھی رفتہ رفتہ مختصر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ بعض خواتین کے لباس سے آستینیں پوری یا ادھوری غائب ہو گئی، پہلے لباس ٹخنوں سے نیچے تک تھا تو پھر نصف پنڈلی تک آ گیا۔ واللہ عالم یہ بے پردگی آخر کس نتیجے پر جا کر رکے گی۔ اسلام دشمن قوم اسلامی تعلیمات کو مٹانے اور تشخیص اسلام کے فاسق کرنے میں کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دیتے، اور ان کی محنتیں کافی حد تک بارآور بھی ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یورپ کے بعد ہمارے دیار میں بھی مردوں کے چہروں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب اور بدن پر اسلامی لباس کی جگہ انگریزی لباس آ گیا ہے۔ آج مسلمانوں کی عورتیں یورپ کی تقلید میں بے روا روی اور بے پردگی اپناتی جا رہی ہیں، جبکہ یورپ کی عورتیں روا روی اور بے پردگی کا مزہ چکھنے اور ان کے بھیانک نتائج کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں، اور اسلام میں داخل ہوتے ہی خود کو فوراً پردے کی چادر میں چھپا لیتی ہیں، اور وہ مسلمان عورتوں سے فریاد کر رہی ہیں کہ آج ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ، بے پردگی میں اس کی ذلت ہے، آزادی کا دل فریب نہرا دھوکہ ہے۔ اس نعرے کی آڑ میں عورتوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اس نعرے کا سہارا لے کر عورتوں سے ماں کا مرتبہ، باپ کا سایہ چھینا جا رہا ہے، اور اسی نعرے کے دھوکے سے اولاد کو شفقت مادری اور تربیت مادری سے محروم کیا جا رہا ہے۔